السلام علیکم۔ طویل ایسوسیٹس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے جو قانون وراثت میں بیان کی گئی ہے اس کے اوپر ایک سیر حاصل بحث کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جائیداد کی تقسیم کے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جائیداد کی تقسیم قانون وراثت کے مطابق جو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جائیداد حقداروں میں متوفی پر جو واجب الادا قرض دینے اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی صاحب جائیداد خود اپنی جائیداد تقسیم کرے تو اس پر واجب ہے کہ پہلے اگر کوئی قرض ہے تو اسے اتارے، جن لوگوں سے اس نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرے، اور تقسیم کے وقت جو رشتہ دار یتیم اور مسکین حاضر ہوں ان کو بھی کچھ دے۔ اگر صاحب جائیداد فوت ہو گیا ہے اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی اور نہ ہی جائیداد تقسیم کی تو اس مرنے والے آدمی پر واجب الادا قرض دینے کے بعد جائیداد صرف حقداروں میں ہی تقسیم ہو سکتی ہے۔ جائیداد کی تقسیم میں جو جائز حقدار ہوتے ہیں، اگر کوئی جائیداد مرد یا عورت، ان کی جائیداد کی تقسیم میں جائیداد کے حقدار جو ہوتے ہیں وہ اولاد، والدین، بیوی اور شوہر ہوتے ہیں۔ اگر صاحب جائیداد کے والدین نہیں ہیں تو جائیداد اہل خانہ میں تقسیم ہوگی۔ اگر صاحب جائیداد کلالہ ہو، اس کا ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ یہ کلالہ کس کو کہتے ہیں، اس کے سگے بہن بھائی بھی نہ ہوں تو کچھ حصہ ستیلے بہن بھائی کو جائے گا، اور باقی نزدیکی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہوں، نانا نانی، دادا دادی، خالہ ماموں، پھوپھی، چچا تایا یا ان کی اولاد کو ملے گا۔ اب آتے ہیں شوہر کی جائیداد میں بیوی یا بیویوں کا حصہ۔ شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ 8واں یا چوتھا ہوتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو ان میں وہی حصہ تقسیم کیا جائے گا۔ اگر شوہر کے اولاد ہے تو جائیداد کا 8واں حصہ بیوی کا ہے، چھٹا حصہ شوہر کے والدین کا ہے اور باقی بچوں کا ہے۔ اگر شوہر کے اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا۔ بیوی کے لیے 8واں حصہ اور جائیداد کا چھٹا حصہ شوہر کے والدین کے لیے۔ اگر شوہر کے اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے۔ بیوی کے لیے جائیداد کا 8واں حصہ ہے اور شوہر کے لیے والدین کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر شوہر کے اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ 1/4 ہوگا اور باقی جائیداد شوہر کے والدین کی ہوگی۔ اگر کوئی بیوی شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جاتی ہے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اگر بیوہ نے شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے دوسری شادی کر لی تو اس کو بھی حصہ نہیں ملے گا، اور اگر بیوہ نے حصہ لینے کے بعد شادی کی تو اس سے حصہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ اب آتے ہیں بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ۔ بیوی کی جائیداد میں شوہر کا نصف حصہ یا 1/4 ہے۔ اگر بیوی کے اولاد نہیں ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا نصف حصہ ہے اور نصف حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے۔ اگر بیوی کے اولاد ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا 1/4 حصہ ہے اور چھٹا حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے، اور باقی جو بچے گا وہ بچوں کے لیے ہے۔ اگر بیوی کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہیں، 2 یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا۔ شوہر کے لیے 1/4 حصہ اور باقی جائیداد بیوی کے لیے، بیوی کے والدین کے لیے ہے۔ اگر بیوی کے اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے، شوہر کے لیے جائیداد کا 1/4 حصہ ہے اور بیوی کے والدین کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر شوہر بیوی کے والدین کی طرف سے جائیداد ملنے سے پہلے فوت ہو جائے، اگر شوہر بیوی کے والدین کی طرف سے جائیداد ملنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس میں شوہر کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اگر بیوی کے اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کے بچے ہیں تو بیوی کا اپنے والدین کی طرف سے حصہ نکلے گا اور اس میں شوہر کا حصہ 1/4 ہوگا اور باقی بچوں کا ملے گا۔ اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کے اولاد بھی نہیں ہے تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ ماں کی جائیداد میں اولاد کا حصہ۔ ماں کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہوتا ہے۔ جائیداد ماں کے والدین یعنی نانا نانی اور باپ کا حصہ نکالنے کے بعد اولاد میں تقسیم ہوگی، اور اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے، باپ کے لیے 1/4 حصہ ہے اور باقی جائیداد ماں کے والدین کے لیے ہے۔ اور اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے،
باپ کے لیے جائیداد کا چوتھائی حصہ ہے اور ماں کے والدین کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر ماں کے والدین تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، اور اگر باپ بھی زندہ نہیں ہے تو باپ کا حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا۔ ماں کی پوری جائیداد اس کے بچوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر ماں کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہے تو وہ بچے بھی ماں کی جائیداد میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ اب آتے ہیں باپ کی جائیداد میں اولاد کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ باپ کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہوتا ہے۔ باپ کی جائیداد میں پہلے باپ کے والدین یعنی دادا دادی کا چھٹا حصہ اور باپ کی بیوہ یعنی ماں کا 8واں حصہ نکالنے کے بعد جائیداد جو بھی بچے گی وہ اولاد میں تقسیم ہوگی۔ اور اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا، 8واں حصہ بیوہ ماں کا ہوگا اور چھٹا حصہ باپ کے والدین کو ملے گا۔ اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے جائیداد کا نصف حصہ ہے، 8واں حصہ بیوہ ماں کے لیے ہے اور چھٹا حصہ باپ کے والدین کے لیے ہے۔ اگر باپ کے والدین یعنی دادا یا دادی جائیداد کی تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بھائی باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو گیا ہے اور اس کی بیوہ اور بچے ہیں تو بھائی کا حصہ مکمل طریقے سے نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بہن باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کا شوہر اور بچے ہوں تو شوہر اور بچوں کو حصہ ملے گا، لیکن اگر بچے نہیں ہیں تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب آتے ہیں بیٹی کی جائیداد میں والدین کا حصہ۔ اگر بیٹی کے اولاد ہے تو والدین کے لیے جائیداد کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر والدین میں صرف ماں ہو تو چھٹا حصہ ماں کو ملے گا، اور اگر صرف باپ ہو تو چھٹا حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر دونوں ہوں تو چھٹا حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹی کے اولاد نہیں ہے لیکن شوہر ہے تو شوہر کو جائیداد کا نصف حصہ ملے گا اور نصف جائیداد بیٹی کے والدین کی ہوگی۔ اور اگر بیٹی کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے۔ بیٹی کے شوہر کے لیے 1/4 حصہ اور باقی والدین کا ہے، اور اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے، بیٹی کے شوہر کے لیے 1/4 حصہ اور والدین کا چھٹا حصہ بنتا ہے۔ اگر بیٹی بیوہ ہو اور اس کے اولاد بھی نہیں ہے تو جائیداد کے وارث اس کے والدین ہوں گے، جس میں ماں کے لیے جائیداد کا 1/3 حصہ، اور اگر بیٹی کے بہن بھائی ہیں تو ماں کے لیے جائیداد کا چھٹا حصہ ہوئے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ اب بیٹے کی جائیداد میں والدین کا حصہ۔ اگر بیٹے کے اولاد ہو تو والدین کے لیے جائیداد کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر والدین میں صرف ماں ہو تو چھٹا حصہ ماں کو ملے گا، اور اگر صرف باپ ہو تو چھٹا حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر دونوں ہوں تو چھٹا حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹے کے اولاد نہیں ہے لیکن بیوہ ہے اور بیوہ نے شوہر کی جائیداد کے تقسیم ہونے تک شادی نہیں کی تو اس کی جائیداد کا چوتھائی حصہ ملے گا اور باقی جائیداد بیٹے کے والدین کی ہوگی۔ اگر بیٹے کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے، بیٹے کی بیوہ کے لیے 8واں حصہ اور بیٹے کے والدین کا چھٹا حصہ ہے اس میں۔ اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے، بیٹے کی بیوہ کے لیے 8واں حصہ اور بیٹے کے والدین کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر بیٹا رنڈوا ہے یعنی اس کی بیوی نہیں ہے اور اس کے کوئی اولاد بھی نہیں ہے تو اس کی جائیداد کے وارث اس کے والدین ہوں گے، جس میں ماں کے لیے جائیداد کا 1/3، 2/3 باپ کا، اور بیٹے کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کے ماں کے لیے چھٹا حصہ اور باقی باپ کا ہے۔ اب کلالہ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کلالہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا مرد اور عورت جن کی جائیداد کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی جن کی نہ تو اولاد ہو اور نہ ہی والدین ہوں اور نہ ہی شوہر یا بیوی ہو۔ اگر صاحب میراث مرد یا عورت کلالہ ہوں، اس کے سگے بہن بھائی بھی نہ ہوں، اور اگر اس کا صرف ایک ستیلا بھائی ہو تو اس کے لیے جائیداد کا چھٹا حصہ ہے، یا اگر صرف ایک ستیلی بہن ہو تو اس کے لیے جائیداد کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر بہن بھائی تعداد میں زیادہ ہوں تو وہ سب جائیداد کے 1/3 حصے میں شریک ہوں گے، اور باقی جائیداد قریبی رشتہ داروں میں اگر دادا دادی نانا نانی زندہ ہوں، یا چچا تایا پھوپھی خالہ ماموں میں یا ان کی اولادوں میں جو ضرورت مند ہوں، ان میں ایسے تقسیم کی جائے جو کسی کے لیے ضرر رساں نہ ہو۔ اچھا، اگر
کلالہ کے سگے بہن بھائی ہوں، اگر کلالہ مرد یا عورت ہلاک ہو جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کی بہن کے لیے جائیداد کا نصف حصہ اور باقی قریبی رشتہ داروں یا ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ اگر اس کی 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے جائیداد کا 2/3 حصہ ہے اور باقی قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ اگر اس کا ایک بھائی ہو تو ساری جائیداد کا بھائی ہی وارث ہوگا۔ اگر بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو ساری جائیداد انہی میں تقسیم ہوگی۔ مرد کے لیے دگنا حصہ اس کا جو کہ عورت کے لیے ہے تقسیم ہوگی، مرد کے لیے بھی دگنا حصہ ہے اور اس کا جو عورت کے لیے ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست ہم نے ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے، اور اکثر ہمارے گھریلو معاملات میں جو ہے لٹیگیشنز جو ہیں وہ اسی وراثت کے قانون سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو جس کا تعین کرنا بہت ہی مشکل اور ایک اذعان رسانی والا کام ہوتا ہے کہ اس کو اتنا ہے، اس کو اتنا ہے، اور اسی چیز پہ جنگ و جدل بھی شروع ہو جاتا ہے اور لٹیگیشن بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو قانون وراثت کے کچھ اکائیوں کی روشناسی کروائی جائے، تاکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ استفادہ حاصل کر سکیں کہ ماں، باپ، بہن، بھائی اور جائیداد، دادا دادی، نانا نانی، چچا، ماموں، ان سب میں اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو یہ ویڈیو ہمارے خیال سے آپ سب کے لیے ایک سود مند ثابت ہوگی، اور بڑی زبردست انفارمیشن سے یہ آپ کو ویڈیو تیار کر کے ہم اپلوڈ کرتے ہیں۔ تعویل لا ایسوسی ایشنز جو کہ جس کا مشن ہے کہ آپ لوگوں کو قانون کی آگاہی اور رہنمائی دی جائے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس پیج کو، اس چینل کو لائک کریں، بیل آئیکن کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ منتظر رہیں، اور جو ہم آپ کو قانون کی آسان رسائی کے لیے آپ کو باہم پہنچاتے رہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو قانونی آگاہی ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ قانون کسی اچھے لا کے ساتھ پیش ہوں گے اور آپ کی رہنمائی میں اضافہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔